بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا والی ہے، وہی سارے جہان کو اکیلا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی صرف مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا اور وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ پیارے دوستو، انسان ایک حال میں خوش نہیں رہتا۔ انسان پر جب خوشی آتی ہے تو وہ شدید خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا اظہار اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ کرتا ہے۔ جب کوئی غم یا مصیبت یا پریشانی 2 دن سے زیادہ انسان پر آ جائے تو اس کو اپنی ساری زندگی کی ساری خوشیاں ہی بھول جاتی ہیں۔ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ اور آپ یقین مانیے، موجودہ دور میں ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہر گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، بہت سارے گھرانے آپ کو اداس لگیں گے۔ کسی کو اولاد کی پریشانی ہے تو کسی کو بیوی کی، کسی کو شوہر کی تو کسی کو غربت اور افلاس کی، کسی کو اولاد نہ ہونے کی۔ ہر گھر پریشانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ کو ہر فرد کسی نہ کسی پریشانی میں نظر آئے گا۔ اب ان پریشانیوں سے نجات اللہ سے رجوع کر کے ملے گی۔ جب آپ اپنے دل کے دکھڑے، اپنے دل کے غم اللہ کو بتائیں گے تو یقین مانیے آپ کی پریشانیاں اور مصیبتیں ضرور ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ یہ غم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر غم پریشانی آنے پر آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ اکثر لوگ غم اور پریشانی آنے پر شراب نوشی، سگریٹ نوشی کرنے لگتے ہیں، یا پھر جو لوگ زندگی سے بہت تنگ ہوتے ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ جان، مال، اولاد سے نوازتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین، آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مصیبت آئے، وہ مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے تو سمجھو آزمائش ہے، اور مصیبت اگر تمہیں اللہ سے دور کر دے تو سمجھو سزا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ سخت ترین پریشانی آنے پر جب اللہ کی جانب رجوع کر لیں اور دن میں 5 نمازوں میں فرض پڑھنے کے بعد صرف 7 بار سر پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الکوثر پڑھیں، اور اس دوران اپنی پریشانی، حاجت کو ذہن میں رکھیں اور اللہ سے معافی مانگیں، آپ کا اللہ سے یوں مانگنا اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ وہ فوری طور پہ آپ کی پریشانی اور مصیبت کو دور کر دے گا۔ یہ زبردست وظیفہ ہے کہ اللہ سے فوری طور پر دعائیں قبول کروا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے لگاتار نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کو پریشانی یا مصیبت پیش آئے، آپ اسی وقت یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ تمام بہن بھائی کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات مسجد کے اندر اور خواتین گھر میں کر لیں۔ انشاءاللہ جو بھی پریشانی آپ پر آئے گی اللہ کے حکم سے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ جس بہن بھائی نے بھی پریشانی آنے پر کیا، اللہ نے اس کی پریشانی کو فوری دور کیا۔ اس وظیفے کے متعلق ایک بہن کہنے لگی، اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر حال میں ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دل مائل رہا۔ بچپن میں سب کو کھیل کود ہی یاد ہوتا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں مسجد میں رویا کرتی تھی، اللہ سے دعا کیا کرتی تھی، اللہ مجھے اس کا جواب ضرور دیتے، اور یہ باتیں میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ کم سنی میں اللہ سے دل ہی دل میں باتیں کرتی تھی۔ ایک دن میں سجدے میں رو رہی تھی اور کہتی، یا اللہ، تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، میری پریشانیاں دور کر۔ اچانک دل میں ایک سکون سا پیدا ہو گیا۔ میرے والد صبح ہوتے ہی قرآن پاک پڑھتے اور پھر نعت رسول مقبول سنتے۔ میں بھی بہت شوق سے سنتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہو گئی، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئی اور اللہ سے دور ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ اس غریبی سے نکلنا چاہتی تھی۔
بس کہتی تھی کوئی امیر لڑکا مل جائے، دعائیں مانگتی میری شادی امیروں میں کرنا۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سورۃ کوثر پڑھنے والی ویڈیو دیکھی۔ میں نے اس کے بعد سورۃ کوثر ایک دن عمل کیا تو صرف ایک ہی دن کے اس عمل کو اسی وقت میری دعا قبول ہو گئی۔ جس روز میں نے یہ وظیفہ کیا، اس سے اگلے دن خاندان کے سب سے اونچے گھرانے سے میرا رشتہ آیا۔ جس طرح میں 5 بہن بھائیوں سے چھوٹی، اسی طرح میرا شوہر بھی سب سے چھوٹا۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ لوگ کہتے تھے سنا تھا بیٹیوں کے نصیب پہاڑ توڑ دیتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ ہم اتنے خوش تھے کہ کوئی جانچ پڑتال بھی نہیں کی، اور اس کے بعد جب بھی کوئی پریشانی آتی میں نماز کے بعد سورۃ الکوثر سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیتی، اسی وقت میری حاجت پوری ہو جاتی۔ اسی طرح ایک اور بھائی اس وظیفے کے بارے میں کہنے لگے، ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، کوئی بات بھی نہیں ہوتی اور لڑائی اس قدر طویل ہو جاتی کہ ایک دوسرے سے بات کیے بغیر ایک ہفتہ گزر جاتا۔ بھائی کی شادی ہوئی تو بھابھی سے بھی ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا۔ لائٹ، گیس، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے گھر۔ میں نے تو خود قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، میرا قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ میرے ابو، میرے بھائی فارغ یعنی بے روزگار تھے، جہاں جاتے جواب مل جاتا، کام نہ مل پاتا۔ میں نے بہت سے وظائف کیے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک چینل سے سورۃ الکوثر کو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے والا وظیفہ دیکھا جو مجھے بہت پسند آیا۔ ایک دن میں ہی اس وظیفے کو پڑھا اور اس کے نتائج حیرت انگیز نکلے۔ ہمارے گھر لائٹ لگ گئی، گیس لگ گئی، بھائی کو اتنی اچھی جاب مل گئی، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا جو کہ ختم ہو گیا۔ بھابھی بھی ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گئی، غرض کے تمام مسائل آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے۔ اس وظیفے سے ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہوا، وہاں روحانی بھی بہت سے فوائد ہوئے۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران 2 بار تو ایسا ہوا کہ میرے دل میں صرف ایک بات کا خیال گزرا کہ کاش ایسا ہو جائے، تو اللہ پاک نے ویسا ہی کر دیا، مجھے وہ چیز عطا فرما دی، اور یہ سب سورۃ الکوثر کے وظیفے کی برکت سے ہوا۔ آپ پر جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے، اسی وقت سر پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الکوثر پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔